کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور اہل ایمان اور اہل علم بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے، کیونکہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، تو اسی لیے ہم اپنے محبین کو، اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس قدر ہو سکتا ہے اس میں آپ بیج بوئیں، اور عبادت کا بیج جب بو لیا جائے تو پھر اس کو آنکھوں کے آنسوں سے سیراب کریں۔ آنکھوں کے آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے۔ تو جو بندہ رونے کی عادت بنا لیتا ہے دنیا داروں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ لذت اتنی ہے کہ پھر اس کو جلوت پسند نہیں ہوتی، وہ خلوت پسند بن جاتا ہے، اور اصل میں وہ خلوت پسند نہیں ہوتا۔ جلوت میں اسے چونکہ دنیا کے مشاغل، دنیا داری کرنی ہوتی ہے، اور خلوت میں اسے دنیا پیدا کرنے والا یاد رہتا ہے۔ تو وہ کسی نے بڑا خوب کہا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ویسے تو آنکھیں کھول کے اپنے محبوب کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ادھر عشاق کا انداز جو ہے وہ نرالا ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے یار کا دیدار کرتے ہیں، اور یہ اصل معراج ہے ایک مسلمان کی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں روح مع الجسد، روح اور جسم کے ساتھ تم حاضر رہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا جسم تو نماز کے اندر ہو اور تمہاری توجہ، تمہاری خیالات، تمہاری روح جو ہے وہ کہیں اور غائب ہو۔ اور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تسبیح پھیری دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھیر کے ہو۔ بندہ ایک وہ تسبیح بھی گھما رہا ہے اور تسبیح والا اس کے دل میں آ بھی نہیں رہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی توجہ جو ہے وہ حقیقت کی طرف مبذول کرے۔ تو لہذا مسلمان کا تو لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو دم غافل سو دم کافر، یہی مرشد سانو سکھایا ہو کہ ہر لمحہ تم اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف تم لگاؤ۔ حقیقی منشا، حقیقی مراد یہی ہے۔ یہی ایک منشا خداوندی بھی ہے اور منشا نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اب چونکہ ہم جب یہ احساس پیدا کریں گے تو رجب کے اندر احساس کا پیدا ہو جانا یہ مزید تقویت دے دے گا شعبان المعظم میں۔ شعبان المعظم میں تقویت مزید بڑھے گی، تو جب رمضان آئے گا تو ہم پوری طرح عبادت کے لیے تیار ہوں گے، پوری طرح عبادت کے لیے ہم چوکنا ہوں گے۔ یاد نہیں کروانا پڑے گا، اوہو ہو سکتا ہے کل روزہ نہ ہو جائے، اس کو انتظار ہوگا۔ کس چیز کا انتظار ہوگا؟ کہ میں نے
روزے رکھنے ہیں، میں نے افطاری کروانی ہے، میں نے سحری کروانی ہے، میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، میں نے تراویح پڑھنی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، طرح طرح کے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے، یارو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دیکھی، میرے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ میں لکھ لوں؟ نہیں، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا تھا پھر بھی روک لیا گیا، اب اس نے گناہ کر لیا پھر بھی روک لیا گیا، اور اب وہ جب گناہ کر کے اڑ جاتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اب تو یہ توبہ کی طرف نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے چلو پھر اب لکھ لو۔ اب یہ بندے کا اپنا پروگرام ہی نہیں، یہ خود جلنا چاہتا ہے، خود عذاب میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ تو جب دوسری طرف ایک بندہ وہ نیکی کا سوچ لیتا ہے، ابھی کرتا نہیں، کوئی بات نہیں بجلی آ جائے گی آپ بیٹھ جائیں، کوئی بندہ ایک نیکی کا سوچ لیتا ہے ابھی وہ کرتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اچھا سوچ لیا ہے، اس اچھے سوچنے کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرنا شروع کر دو۔ پھر حکم ہوتا ہے جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کا ڈبل اجر گویا دے دیا جاتا ہے۔ تو بھائی ہمارا اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمارا مطبوع، ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ ابھی سوچتی ہے تو نیکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور گناہ کر بھی لے تو اللہ پھر بھی فرماتا ہے کہ ابھی انتظار کرو، یہ توبہ ہو سکتا ہے کر لے۔ اللہ کو تو پتا ہے یہ اس کو اپنا دکھایا جائے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ لے آئے ہم تیرے لیے، اقرا پڑھ۔ اب وہ بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر پانی پانی ہو جائے گا، اوہو چھوٹا بڑا بھی لکھا گیا، ہر چیز اس رجسٹر کے اندر لکھ دی گئی۔ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں تھوڑا سا اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی اس خواہش کو اپنے رب کی رضا کے لیے کچل دیتا۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس ذات نے ہمارے لیے ایک توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ 3 چیزیں ہم اپنے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کے جائیں گے۔ ایک علم نافع، اگر گندا غلیظ گناہوں برا علم اس کا ابلاغ کیا ہوگا، اس کو پھیلایا ہوگا، اس کو شیئر کیا ہوگا، آگے بھیجا ہوگا، تو وہ گناہ جاریہ بن جائے گا۔ اور ایک وہ علم جو نفع بخش ہوگا، اللہ کی طرف لے جائے گا، توبہ کی طرف لے جائے گا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو میں تو یہی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں اپنے گمان بھی اچھے رکھنے چاہیے کہ یا اللہ مرنے کے بعد اولاد کیا کرتی ہے، اس کے متعلق بھی کہ اولاد گناہ جاریہ ہے یا صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ اگر تو ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، دیندار ہے، باشرع ہے، اپنی نوکری اپنا بزنس اچھے ایمانداری سے کر رہا ہے، والدین کی قبر پہ بھی جاتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کو نماز جنازہ بھی آتی ہے، اس کو دین کے شرعی احکام کا بھی پتہ ہے، دین کی مبادیات کا بھی پتہ ہے، فرائض علوم جو ہیں، بیسک علم جو ہے
اسلام کا، جس کو ضروریت دین کہا جاتا ہے، جس کا سیکھنا فرض ہے، اگر اس کو پتا ہے تو بلا شبہ آپ کی اولاد آپ نے صدقہ جاریہ چھوڑی ہے، اور وہ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ میں آپ کو ایک روایت امام راضی سے سنا چکا ہوں۔ اور دوسرا، ایک بچہ گند پھیلاتا ہے، گندا چینل بنایا ہے، وہ ڈرامے، وہ خواتین، وہ اوریانی والی تصاویر اپلوڈ بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، تو وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے چینل سے ڈیلیٹ بھی کر دے، اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ بھی کر دے، اپنے پیج سے ریموو بھی کر دے، لیکن وہ تو کہیں کے کہیں پہنچ گئی۔ ہم جب کسی سیاستدان کے متعلق کوئی جملہ لکھتے ہیں، اس کا ٹرینڈ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرینڈ، یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، تو بھائی آپ کسی کی چگلی کر رہے ہیں، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کسی کا دل توڑ رہے ہیں، آپ کسی کی تضحیق کر رہے ہیں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ تو اپنے اپنے لیڈران کی محبت میں ہم گناہ کا کتنا خزانہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور بندے مر گئے، لیکن ان کے کیے ہوئے بیان، ان کے اپلوڈ کیے ہوئے کلپ وہ لوگوں کے پاس اب بھی محفوظ ہیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس کو دوبارہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، کوئی اس کا موقع آ جائے تو اس کی آواز دوبارہ ہمارے کانوں میں گونجتی ہے۔ اگر تو وہ اچھا علم ہے تو وہ ہمیں فائدہ دے گا، اگر ہم نے کوئی ایسا بکا تھا، ایسا بولا تھا، ایسا لکھا تھا جس سے کسی کا دل ٹوٹا تھا، کسی کی تذلیل کی گئی تھی، اور کسی کی عزت بڑے بازار میں ہم نے رسوا کر دی تھی، تو قبر میں تم پہنچ گئے ہو، لیکن تمہارے گناہ کا سلسلہ تمہارے پیچھے چل رہا ہے۔ کتنی سوچ سمجھ کے ہم ایک حدیث پاک بڑی عمومی طور پہ سنا دیتے ہیں اور اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ، دو گارنٹیاں، دو ضمانتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مانگی تھی، ایک مجھے زبان کی گارنٹی دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دو۔ مسلمان تو ننگا ہو گیا، یہ موبائل پہ بھی ننگا ہوتا ہے، سر عام بھی ننگا ہوتا ہے۔ اب تو سردی ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت ہے، جیسے ہی گرمی آ جائے گی۔ میں خود ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا تو میرے اگلی سمت جو نوجوان تھا، وہ جب پہلے تھا کہ صرف کمر کا جو حصہ ہے وہ نمایاں ہوتا تھا، اب باقاعدہ شرمگاہ پیچھے سے ننگی ہو جاتی ہے۔ ہماری پینٹ، ہمارے ٹراؤزر اس طرح کے ہیں اور اس کو شرم ہی نہیں آتی کہ میں اللہ کے سامنے جھکنے لگا ہوں اور باقاعدہ میری شرمگاہ ننگی ہو رہی ہے۔ وہ گھر میں ایسی لباس زیب تن کرتا ہے کہ گھر میں ماں، بہن، بیٹی بھی ہے اور اس کے جسم کے اعضاء پوشیدہ نہیں، وہ ظاہر ہے، نہ انڈرویئر پہنا۔ پہلے تھا کہ شلوار کے اوپر قمیض، پہلے تو شلوار سے ہماری شرمگاہ ڈھکی، پھر اس کے بعد اوپر قمیض آ گئی۔ اسی طرح خواتین کی چیز ہوتی تھی، پھر قمیض ہوتی تھی، اوپر گاؤن ہوتا تھا اور اس کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا، تو خاتون ایسے چھپی ہوتی تھی۔ تو آج اس باپ کو بھی حیا نہیں آتی، اس ماں کی غیرت بھی مر گئی اور اس کی بھائی کی غیرت کا جنازہ بھی نکل گیا، جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی باپ، بہن، بیٹی، بہو کو پارلر سے لے کے آتا ہے اور شادی اور دیگر فنکشن میں رشتہ داروں کے ہاں مطلب لے کے جاتا ہے، اور یہ مناظر آئے دن میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے ہم خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کہ ہماری اپنی غیرت مر گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی گناہ جاریہ ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، قرآن پاک پڑھوا لو۔ آپ صاحب بھی کہتے ہیں اچھا جی 500 قرآن تو ہمیں دیتا، وہ بھی 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ دیں، تو کہتے ہیں ایک قرآن کا ثواب ہو گیا۔ کبھی نہیں آپ کو کہیں گے اتنے قرآن پڑھے کا ثواب، وہ کہیں گے اتنے قرآن کا ثواب، کیونکہ آپ کسی کو فون کریں گے تھوڑی دیر بعد
ابھی بھائی آج بندہ فوت ہوا ہے، مغرب کے وقت جنازہ ہے، صبح فجر کے بعد کل ہے، تو کیسے اس نے 300 قرآن پڑھ لیے؟ اس سے یہ بھی کر لیں، لیکن اس سے بہتر تھا کہ باپ اور ماں قبر میں چلے گئے تھے، گھر والے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ باپ ہاسپٹل میں ہو، ہم لاپرواہ نہیں ہوتے، ہم جاگتے بھی ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، مساجد مدارس میں دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور دیگر ہمارے ڈاکٹر حضرات ان سے مشورہ بھی طلب کرتے ہیں۔ وہ میرا رشتہ دار کشمیر کے اندر ہے، اب بھائی اس سے پوچھو، وہ فلاں ڈاکٹر شیخ زید میں ہے، وہ گنگا رام میں ہے یا سروسز میں ہے، تو ہم ان سے بھی مشورہ طلب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کسی سے کوئی ایسا فارمولہ مل جائے، کوئی ایسا مشورہ مل جائے کہ میری ماں اور میرے باپ کی زندگی بچ جائے، اس کو فائدہ ہو جائے۔ یہ ترلے بیٹی بھی کرتی ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، بیوی بھی کرتی ہے۔ جب باپ زندہ ہے تو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اب باپ کو زیادہ ضرورت ہے، وہ قبر میں آزمایا جا رہا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یا تو یہ جہنم کا گڑھا بنے گی، تو یا قبر جنت کی کیاری بنے گی۔ کتنا مشکل معاملہ ہے، ایک طرف جنت ہو، ایک طرف دوزخ ہو، تو کیا ہم چنے اکٹھے کرتے پھریں گے، روٹی پہ لڑتے پھریں گے کہ کون سا رشتہ دار دے گا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جو کسی نہ کسی نام پہ کچھ صدقہ و خیرات اور اصالہ ثواب کا پروگرام کرتی ہے۔ اگر آپ اس سے بھی منع کرو گے تو لوگ پھر موم بتیاں لے آئے۔ بہت سارے علماء گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہا کرتے تھے یہ بدعت ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اب لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ موم بتیاں، آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ فلاں مرنے کے بعد شمع روشن کی گئی، فلاں چوک میں شمع روشن کی گئی۔ او بھائی، اسے بہتر نہیں تھا کہ فلاں مسجد میں قرآن پڑھا گیا؟ شمع تو غیر مسلم روشن کرتے تھے آگ اپنے مردوں کے لیے، اور ہمیں تو حکم ہے، یہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اگر مسلمان مر گیا ہے تو اس کے لیے کھانا کھلا کے صدقہ کرو، اس کے لیے حج کا نعم البدل کر سکتے ہو، اس کے لیے تم پانی صدقہ کر سکتے ہو، اس کے لیے تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ یہ سارے اعمال صدقہ جاریہ ہیں، اصالہ ثواب ہیں، اس کو پہنچیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم کبھی کل کے نام پہ، کبھی ساتا کے نام پہ، کبھی نواں کے نام پہ، کبھی 40ویں کے نام پہ، کبھی سالانہ ختم شریف کے نام پہ کچھ نہ کچھ تو صدقہ و خیرات اپنے فوت شدہ کے لیے کر لیتے ہیں۔ ورنہ بھائی اگر اس سے بھی روکو گے تو کون خیر کے عمل کرے گا؟ آج اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، درد، تکلیف، شدت زور کر جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کتوں نے قبر کے اوپر اپنے گھونسلے بنا لیے۔ یعنی میں کانپ جاتا ہوں، اور جب اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھتے ہیں کہ قبر کی مٹی کو کھود کر وہاں کتیا نے اپنے بچے جنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بیٹا تو قبرستان جاتا نہیں۔ اگر وہ بیٹا جاتا تو اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، اس کے بھائی کی، قبر کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ واللہ سوچو، ہمارا دور جس میں ہم ہیں، ہم مر گئے تو ہماری اولادیں تو دین سے کوسوں دور ہے۔ کتنا وقت ہم پیسے کو دے رہے ہیں، کاروبار 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 کاروبار۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ضرورت تھی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے، آج شام کو محفل بھی ہے۔ آپ کیا اب بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تمہارا رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے جیسے تمہاری موت کا فرشتہ تمہیں تلاش کرتا ہے۔ موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں روزانہ قبر تمہیں 70 مرتبہ پکارتی ہے۔ تو بندے تو قبر کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو نے قبر کی تیاری کی کتنی ہے؟ ہم نے تو گویا مرنا ہی نہیں۔ ویسے ہم کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں بھائی، ہمارے قول ہمارے فعل کے مخالف ہے۔ اس نے خلاصہ
نکالا ہے کہ اگر ایک بندے کی 60 سال زندگی ہو تو اصل زر جو بنتی ہے وہ 17 سال بنتی ہے. چلو 30 سال لگا لو. بندہ 8 گھنٹے سوتا ہے. او بھائی 8 گھنٹے سونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا تیسرا حصہ تو سو کے گزار دیا. تو 60 میں سے 20 سال تو اس کے سونے کے نکل گئے. اور ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر روزانہ 1 گھنٹہ بھی بندہ واش روم کو دے نا، ویسے تو ہم صبح غسل کرنے کے لیے یا تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو ہمارا آدھا گھنٹہ واش روم میں گزر جاتا ہے. غسل بھی کرنا ہے یا وضو بھی کرنا ہے یا حاجت سے فارغ ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی چلو سارا دن میں اگر 1 گھنٹہ بھی بندہ واش روم کو دے تو زندگی کے 2 سال تو یہ گزر گئے. تو کچھ بچپن کے سال گزر گئے، کچھ بڑھاپے میں منتے ترلے کرتے گزر گئے جب ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کرتے. کوئی فالج میں پڑا ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، کسی کا بول براد اوپر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صافی جو سال بچتے ہیں وہ 20 سے 25 سال بچتے. تو اس 20-25 سال اس میں بھی ٹینشنیں ہیں، دکھ ہیں، غم ہے، آلام ہے، شریک برادری کے مسئلے ہیں، حسد کے مسئلے ہیں. وہ کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت وہ تو آپ سے بہت جلتے ہیں، آپ بولتے ہی کچھ نہیں. وہ فرمانے لگے بیٹے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میرے پاس ٹائم ہو تو میں کسی کا سوچوں نا، میں تو اپنی زندگی کا سوچ رہا ہوں. اب بھائی جس بندے نے ٹوٹل زندگی 25 سے 30 سال، چلو 70-80 سال بھی زندگی ہو تو صافی 40 سال بچتی ہے. تو 40 سال زندگی گزارنے کے لیے ٹینشنیں کتنی ہیں. تو زندگی تو ختم ہو جائے گی. زندگی تو فرمایا میں تو ہر ذی روح کو موت دے دوں گا. ہماری تو زندگی پھر بڑی ہے کیڑوں مکوڑوں کی، کووں کی اور جانوروں کی تو زندگی نہیں ہوتی. یہ 2-3-4 سال کا ہو تو ہم چھری پھیر دیتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سمت کیا ہے؟ ہم یہ اصال ثواب پر تھک گئے کہہ کے. فون آتے ہیں فلاں کی فوتگی ہو گئی پہنچے، فلاں کے کل شریف ہیں پہنچے. کوشش بھی ہوتی ہے جتنا بندہ پہنچ سکتا ہے پہنچا بھی جاتا ہے، قرآن بھی کھول کے بتایا اور محبوب علیہ السلام کے فرامین بھی بتائے. لیکن یہ درد ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی اس پہ توجہ کی کہ ایک بندے کو 5واں سال تو مجھے کہتے ہوئے کہ یار داڑھی رکھ لو، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے یہ ہے تو کالی پر قبر میں جاؤ گے تو یہ روشن چراغ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کہتے ہو گئے کہ یار خدارا جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو نہ پینٹ اور ٹراؤزر پہن کے آیا کرو. آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو شرمگاہ ننگی ہوتی ہے پیچھے سے، آگے سے آپ کی شرمگاہ کا پردہ نہیں ہوتا. اور اللہ سے حیا کرو، وہ ہمارا مطبوع ہے، ہم تابع ہیں. تابع بنو، ہم تابع دار نہیں، ہم باغی بن رہے ہیں. اور بغاوت اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کے بیٹے شیطان کی پیروی نہ کر، رحمان کا تابع بن. کیوں نہیں بنتے؟ محبوب فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ ہمارے گھر اجڑے کیوں ہیں؟ ہمارے بچے ہمارے کہنے کار کیوں نہیں؟ نماز کے اندر مسجد کے اندر ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ کبھی سوچا کہ کافر کا جنازہ اٹھے تو میرے محبوب کی آنکھیں آنسو برسائیں؟ اور ارشاد فرمایا جب صحابی نے کہا کہ حضور یہ کون سا مومن ہے؟ یہ تو کافر ہے، آپ کا صحابی نہیں، آپ کا دوست نہیں، آپ کا پیروکار نہیں، آپ کا تابع نہیں، آپ کی شریعت کا اس میں اطلاق نہیں ہوتا. وہ تو کافر تھا، دل کالا تھا، کفر کی حالت میں مر گیا. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا، معجزات، عنایات، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. یار وہ ذات کبھی پتھروں کے اندر، کبھی گھر کے اندر،
کبھی ازواج مطہرات کے حجروں میں، کبھی مسجدوں کے ممبروں میں، اور کبھی مجلس کے اندر آنکھوں میں آنسو برسائیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو نہیں تھا، کیا انسان بھی نہیں تھا؟ اور میرے رونے کی وجہ تم پوچھتے ہو؟ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ایک بندے کو دائمی جہنم کی آگ سے نہ بچا سکا۔ حالانکہ قرآن شاہد ہے کہ محبوب کیا اپنے آپ کو تھکا لیں گے ان کی وجہ سے؟ اللہ تسلیاں عطا فرما رہا ہے، اللہ حوصلہ افزائی اپنے محبوب کی فرماتا ہے، لیکن محبوب کا درد، محبوب کا کرب اتنا ہے کہ یہ سارے کلمہ پڑھ جائیں، یہ سارے جنت میں چلے جائیں۔ تو بھائی ہم اس درد کو اپنے اوپر اطلاق کر کے دیکھیں، کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہمارا بچہ جنت میں چلا جائے؟ بولیں، ہم اپنے بچوں کو سردی سے بچاتے ہیں کہ بیٹے موٹر سائیکل پہ اسکول یا کالج جانا ہے تو سر پہ ٹوپی لو، اپنے کان پہ مفرل لو، جیکٹ پہنو، نیچے سے شرٹ پہنو، اور سردی زیادہ ہے ٹانگوں کے نیچے کے اوپر جو ہے وہ شلوار کے نیچے ٹراؤزر پہنو، جرابے پہنو، موزے پہنو، بند جوتا پہنو۔ کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اس سردی سے بچانے کے لیے، اور جب گرمی آتی ہے تو پھر بھی ہمارا انداز یہی ہوتا ہے کہ ہم اے سی کا انتظام کرتے ہیں، پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں، بجلی چلی جائے تو پنکھا چلتا رہے، ہم سولر کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یو پی ایس تھے، کیوں؟ ہمیں ہمارے بچوں کو گرمی نہ لگے، دھوپ ہو تو چھتری دیتے ہیں، سائے میں بٹھاتے ہیں۔ یہ سارے اہتمام ہم دنیا میں کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سردی کی تکلیف سے بھی بچ جائے اور گرمی کی تکلیف سے بھی بچ جائے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا میں تو اپنے بچوں کو سردی اور گرمی کے عذاب سے بچا رہا ہے، اذیت سے بچا رہا ہے، اور اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں، اس کو موت کی نہیں فکر، اس کو قبر کی نہیں فکر، اس کو آخرت کی نہیں فکر، اس کو پل صراط کی نہیں فکر۔ اس کو وہاں پر جب کھڑا کیا جائے گا اور انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے اور امت انبیاء سے عرض کرے گی تو وہ بھی کہے گے کہ آج جتنا اللہ کا صفت جلال کا اظہار ہے ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں جرت۔ جب انبیاء بھی، اور سوائے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے کل انبیاء انکار فرما دیں گے اذهبوا الى غیری۔ بتاؤ اس میں، اس موقع پر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ جب انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے خوف الہی سے، اللہ کے جلال سے، ہم نے اس کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ آگ کا عذاب اتنا ہے، ہلکے سے ہلکا عذاب اتنا ہے، یہ ایک رزق ہی رہ گیا ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہماری جد و جہد کوشش ہے۔ دغا بازیاں، دھوکہ بازیاں، رشوت، سود، یہ کس لیے ہے؟ کہ مال 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 مال، یہ کتنا کہ مال تو محبوب فرماتے ہیں تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے لکھ دیا تھا، تمہاری قسمت تمہیں پہنچ جائے گی، اور مرتے وقت اگر پانی کا قطرہ بھی رہ جائے تو لوگ منہ کھول کے چمچیوں کے ذریعے انڈھیل دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کو پیاس لگی ہوگی، میں کہا کرتا ہوں نہیں، ان کا کوئی رزق باقی رہ گیا تھا، اللہ فرما رہا ہے یہ رزق بھی اپنا کھاتے جاؤ، یہ اپنا رزق بھی پیتے جاؤ۔ خدا را محترم احبا، میرے بھائیوں، کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو کہ آج ہی اگر میں مر جاؤں، یار اتنے بندوں کے جنازے ہم نے پڑھے، میں نے کتنوں کے جنازے، کتنوں کی میتیں، کتنوں کے کفن دفن اور دعاؤں میں حاضر ہوا ہوں صرف اس علاقے میں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں کے جنازے اٹھتے ہیں، نوجوانوں کے بھی اٹھتے ہیں، بوڑھوں کے بھی اٹھتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم سورہ ملک شریف کو پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس رب سے نہ ڈر ہو گئے، اگر وہ چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کرے تو پھر تم اللہ سے ڈرو گے، یہ زمین تمہیں نگل جائے تو پھر تمہیں پتا چلے گا اللہ کا ڈرانا کیسا ہے۔ تو جب پتھر برستے ہیں پھر مہلت نہیں ملتی، پھر عذاب اٹل ہو جاتا ہے۔
اور جو اس سے پہلے، ہمیں تو حکم یہ ہے ایمان بالغیب، اللہ سے بن دیکھے ڈرو. اللہ تو بتا رہا ہے بار بار کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تو فرمایا پھر ایک نہیں، پھر میں تمہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں. سورہ رحمان کو پڑھیے گا. جنتان، تمہیں 2 جنتیں دے دی جائیں گی. تو ہمارے اندر یہ جو ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے یہ چڑھ چکے ہیں، غفلت نے، کالک نے دل ہمارا اندھا کر دیا ہے. میری آنکھوں کو بند کر دے، میری آنکھ کے اوپر آپ پٹی باندھ دے تو مجھے کیا نظر آئے گا؟ مجھے تو اپنا آپ بھی نظر نہیں آئے گا. تو جب ہمارے دل گندے کالک شدہ ہو گئے ہیں، اور پھر ہم یہ الزام دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین بڑا مشکل کر دیا ہے، مولویوں نے دین دین تو ہمارا تھا ہی بڑا آسان. اور دین میرے لیے مشکل ہے، جس کے لیے ہیٹر بھی چل رہا ہے، جس کے نیچے کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے، دین میرے لیے مشکل ہے کہ جس کو تمام آسائشیں میسر ہیں؟ کہ دین ان کے لیے مشکل تھا جو سجدوں میں تھے، اوپر تلوار ہوا کرتی تھی. دین ان کے لیے مشکل تھا جو ریت کے اوپر تھے. دین ان کے لیے مشکل تھا جن کی چھاتیوں کے اوپر پتھر تھے. دین ان کے لیے مشکل تھا کہ جن کے سر کو داغا گیا. دین میرے لیے مشکل ہے یا ان کے لیے مشکل ہے؟ بھائی جن کے لیے دین مشکل تھا وہ تو دین کو ہنس ہنس کے، حضرت بلال کی چمڑی کو جب ادھیڑ دیا گیا، اور آپ کی چمڑی ادھڑ چکی ہے، جسم داغ داغ ہے، چربی پگھل رہی ہے، لیکن عہد عہد کی سزا بڑھتی جا رہی ہے. فرمایا یا اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھ پہ اب تھوڑی سی مشکل آ جائے تو میں تیرا نام لینا بند کر دوں. یہ تو زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی. رمضان آئے گا تو جو روزہ نہیں رکھتا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو روزہ رکھ لیتا ہے دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے. زندگی تو غافل کی بھی گزر گئی، زندگی تو جو غفلت سے بیدار ہو گیا اس کی بھی گزر جائے گی. تو اللہ فرماتا ہوش میں آ جاؤ. کب آ جاؤ؟ موت سے پہلے پہلے آ جاؤ. خدارا آنے والے لمحات بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. ایک تو دنیا میں فتنوں کی بارش، اور اس کے اوپر قبر ہماری منتظر ہے، اور وہ ہمیں پکارتی ہے میں نے جانا ہے. ہڈیاں میری مٹی لے جائے گی، ماس کیڑے نوچ لیں گے، جسم برباد ہو جائے گا، اور روح ہماری فرشتے لے جائیں گے. اب علیین میں جانا ہے یا سجین میں رہنا ہے، یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اللہ کی رحمت میں رہنا ہے یا اللہ کے غضب کا نشانہ بننا ہے، فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ اسی دنیا میں کرنا ہے. ہماری قبر جہنم کے گڑھے میں رہنا ہے، آگ میں سونا ہے یا جنت کی کیاری میں سونا ہے، جنت کی ہوائیں لینی ہے یا جنت کا بستر لینا ہے. اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو کبھی سیاسی معاملہ ہو، مذہبی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکال لے. کسی کے پیچھے کوئی لیڈر آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے. جو آپ نے بولا ہوگا، جو آپ نے لکھا ہوگا، جو آپ نے پھیلایا ہوگا، اگر وہ گناہ ہے تو قبر میں، میدان محشر میں آپ کی روح تڑپے گی، اے کاش میں یہ نہ کرتا. کیوں؟ آپ تو مر گئے، وہ گناہ کا سلسلہ پیچھے جاری ہے. اور میرے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پاک یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے. میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ رائج کرے گا اور وہ طریقہ اچھا ہوگا، اس پر جو بعد میں عمل کرتے رہیں گے اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کے برابر اس بات کو شروع کرنے والے، اس کام کو شروع کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی اتنا اجر لکھا جائے گا. اور اگر معاذ اللہ معاملہ دوسری طرف ہے، کسی نے جوے کا اڈا چھوڑ دیا، کسی نے شراب کھانا چھوڑ دیا، وہ کام شروع کیا تھا، تو فرمایا وہ مر بھی جائے گا تو جتنے بندے اس کے پیچھے گناہ کرتے رہیں گے ان تمام کے گناہوں کے برابر گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دے.